السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر مختلف قوموں کے واقعات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مختصراً، یعنی ان کو جو بیٹے کی بشارت دی گئی، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ان کی تباہی کا تذکرہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ان قوموں کو ان کے بدعمالی کی وجہ سے اتنے برے انجام کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے، تو تم نے بھی اگر ایسے ہی کام کیے تو تم سے بھی جو ہے وہ وقت دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے اس بات پر کہ جس کو چاہے اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن، اور بے شک کانا تھے اصحاب الایکا والے لظالمین، البتہ ظلم کرنے والے۔ ایکا جو ہے وہ جنگل یا درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد قوم شعیب ہے، اور قوم شعیب جو ہے یہ مدین کے رہنے والے لوگ تھے۔ اہل مدین بھی نے اللہ تعالیٰ نے کہا، اصحاب الایکا بھی کہا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ اصحاب الایکا کو جو ہے ان کی طرف بھی رسول بھیجے گئے، اور شعیب نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ شعیب علیہ السلام جو ہے یہ خطیب الانبیاء تھے اور بہت بہترین خطاب کیا کرتے تھے۔ انہیں اہل مدین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ قوم جو تھی یہ بھی شرک میں مبتلا بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایسے راستے پر ان کا جو علاقہ موجود تھا جو عام گزرگاہ تھی، جس طرح اس سے پہلے قوم لوط کا بھی ہم نے پڑھا کہ وہ عام گزرگاہ پر موجود تھے، تو اصحاب الایکا بھی جو ہے وہ عام گزرگاہ پر موجود تھے، اور ان کا جو ہے کام یہ تھا کہ یہ لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ تو یہ گزرگاہ تھی، اس وجہ سے یہاں بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھی، لوگ بہت دور دور سے یہاں پر مال لے کر آتے تھے، لوگوں کا یہ مال لوٹ لیتے تھے، دینے کے وقت جو ہے کم دیتے تھے اور لینے کے لیے یہ زیادہ تیار ہوتے تھے، تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب ایکا جو ہیں وہ جنگل والے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا، تو پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، مِنْهُمْ ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، لبی امام، البتہ راستے پر تھے، مبین، کھلے۔ امام جو ہے وہ چونکہ آگے ہوتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، نماز میں جو امامت کرواتا ہے وہ بھی ہمیں راستہ یعنی بتاتا ہے کہ اب کس طرح جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، تو امام راستے کو بھی کہتے ہیں۔ تو امام جو ہے رہنمائی کرتا ہے، تو یہ دونوں قومیں بھی جو ہیں وہ ایسے کھلے راستے پر تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے دونوں سے بھی انتقام لیا۔ تو یہاں دونوں سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہیں یہ دو قومیں ہیں، ایک قوم لوط جس کا پیچھے ذکر آیا، اور دوسری قوم شعیب ہے۔ تو سدوم کی بستی اور مدین کی بستی، یہ دونوں بستیاں جو ہیں یہ لبی امام مبین تھیں، یعنی کھلے راستے پر واقع تھیں، تو ان کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اصحاب الایکا تھے، یعنی قوم شعیب تھی، جو اصحاب مدین تھے، یہ دو سے تین بستیاں تھیں، تو ان کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ دونوں بستیاں جو ہیں شعیب علیہ السلام کی ہی قوم کی دو بستیاں تھیں، تو وہ اس سے مراد ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں ایک بڑے کھلے راستے پر تھیں، کہ جہاں سے قریش آتے جاتے تھے، اور اس سے وہ فیملیئر تھے، یہ ان سے چھپا ہوا واقعات نہیں ہیں، انہیں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ذکر جو ہے مخاطب ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب، جھٹلایا، اصحاب الحجر، ہجر والوں نے بھی، المرسلین، جو بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی۔ حجر سے ہے، حجر دل یعنی پتھر کو کہتے ہیں، یعنی پتھروں کا علاقہ یا پہاڑی علاقہ تھا۔ اس سے مراد جو ہے قوم سمود ہیں۔ قوم سمود جو ہے یہ پہاڑوں میں رہتے تھے، اور اس سے قوم سمود سے پہلے ایک قوم گزری تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا تھا، تو ان کو
ان کی تباہی کے بعد جو ہے قوم سمود نے اپنے گھر جو ہیں ان کو پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا، ان کو تراشتے تھے اور بڑے بڑے عالیشان گھر جو ہے یہاں بنایا کرتے تھے۔ یہ حجاز اور شام کے درمیان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ سمود کی قوم آباد تھی۔ تو انہوں نے پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ گھر بنایا اور بڑے ہی یہ تعمیرات کے ماہر لوگ تھے اور دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھے۔ ان کی بھی بڑی فوج تھی، دنیاوی ترقی اور قوت کے لحاظ سے یہ ایک مثالی قوم تھی اور اہل مکہ کو ان کا پتہ تھا، اور یہ اس دور کے یعنی اپنے دور کے لیے یہ سمبل آف مائٹ تھے، یعنی طاقت کا جو سرچشمہ کہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ ہاں وہ بھی تھے اصحاب الحجر۔ تو اسی آیت کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی الحجر ہے۔ تو اصحاب الحجر یعنی وہ پتھر والے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ ہود میں بھی ہم تفصیلاً ان واقعات کو پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک آیت میں کچھ چند آیات میں اشارتاً بعض قوموں کا ذکر کر رہے ہیں اور بعض کا تفصیل، جیسے قوم لوط کا تفصیل سے وہ قصہ بیان کیا۔ تو قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہیں کبھی صرف قوم کا نام لیتے ہیں، کبھی ان کے علاقے کی نسبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی پیغمبر کا نام سے ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ واقعات جب کسی کو سمجھائے جا رہے ہوں، بیان کیا جا رہا ہو، کسی کو عبرت کے واقعات بتائے جائیں تو ان کو جو ہے اس طرح مختلف انداز سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ان کی جگہوں کا ذکر کر، اصحاب الحجر وہ پتھر والے، اصحاب الایکا وہ جنگلوں میں رہنے والے، یعنی جھنڈ درختوں میں رہنے والے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جو ہے ان کو قوموں کو جو ہے ان کے رسولوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ کہ لوط جو ہے وہ انہیں بھیجا گیا ان کو ان کی قوم کی طرف، صالح کو سمود کی طرف بھیجا گیا، شعیب کو اہل مدین کی طرف بھیجا گیا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں دی تھی آیاتنا اپنی نشانیاں، فَقَانُوا تو وہ تھے عنہا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے، وَقَانُوا اور وہ تھے ینحتون وہ تراشنے والے، ینحتون یعنی نون حاتا اس کا روٹ ورڈ ہے، تراشنا پتھر گھڑنا۔ تو انہوں نے بھی اپنے پتھروں گھڑ گھڑ کے گھر جو ہے وہ بنا رکھے تھے۔ بیوتن بیت کی جمع بیت گھر کو کہتے ہیں۔ تو آمینین بڑے امن سے رہ رہے تھے، گھر بڑے شاندار بناتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے کہ آج بھی وہ موجود ہیں یہاں پر۔ یعنی اگر جائیں حجاز سے شام کے علاقے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غزوہ تبوک کے موقع پر گئے تھے تو اس بستی کے قریب سے گزرے تھے، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تیزی سے، کیونکہ یہ عذاب کا علاقہ ہے تو اس سے تیزی سے گزر جائیں، اور آپ نے کنویں سے پانی پینے سے بھی روک دیا تھا جہاں پر یہ قوم سمود رہتی تھی، اور اس کنویں سے یہ پانی پیتے تھے، اور وہاں سے ہی انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا تھا، اور اونٹنی جو ہے اس کنویں سے پانی پیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی پینے سے منع کیا۔ تو اس پر جو ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہیں جو عبرت کا نشان اللہ نے بنائی ہوں، جن پر اللہ کا عذاب کسی دور میں آ چکا ہو، انہیں سیرگاہیں نہ بنایا جائے، ان جگہوں کو عبرت کا نشان ہی رہنے دیا جائے اور ان سے جو ہے وہ سبق سیکھا جائے، اور وہاں سے جو ہے یعنی سیرگاہ نہ بنایا جائے۔ اور ان پر کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ان کو بھی الصیحہ نے پکڑا، یعنی چیخ نے۔ اس سے پہلے قوم لوط کا بھی ہم نے پڑھا کہ ان پر بھی چیخ کے عذاب جو ہے ان پر مسلط ہوا سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے ان کی بستی کو الٹ بھی دیا گیا، پتھر پھینکے گئے، زلزلہ بھی آیا، وہ تمام عذاب تھے۔ لیکن صیحہ یعنی چیخ کا عذاب ان پر بھی آیا، ان پر بھی آیا، اور ان کا وقت بھی مشرقین یعنی صبح کا تھا، سورج کے طلوع ہونے کا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصبحین کے صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آیا، یعنی یہ ان میں ریزیمبلنس ہے کہ ان پر بھی عذاب صبح صبح آیا، ان پر بھی صبح صبح آیا، ان پر بھی چیخ کا پہلے عذاب آیا، ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا۔ تو سمود جو ہے قوم سمود جو تھی صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، نافرمانی کی، پیغمبر کی بات نہ مانی اور گستاخیاں کی، پھر معجزہ طلب کیا تو معجزہ عطا کیا گیا انہیں اونٹنی کا، انہوں نے اونٹنی کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، اس کے ٹانگیں کاٹ دیں، پھر ان پر جو ہے یہ اللہ کا عذاب آیا تھا کہ چیخ اتنی تیز چیخ کہ وہ انسان برداشت نہ کر سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر چیخ کا عذاب جو ہے ان قوموں پر کیوں آیا۔ قوم سمود پر بھی اسی عذاب کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی جو ہے صیحہ کا لفظ ہے موجود ہے کہ ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا۔ تو ان چیخ کا عذاب جو ہے یہ کیوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا کہ عام طور پر کوئی اصغر عذاب آتا ہے، جیسے بارش کا عذاب آئے تو انسان بارش سے بچنے کے لیے شیلٹر کے نیچے چلا جاتا ہے، ہوا بہت تیز آئے تو ہوا
آگ کو روکنے کے لیے انسان جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے، لیکن چیخ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل غیر مرئی نظر نہیں آتی، اس کا مقابلہ جو ہے وہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ وہ چیخ ہی ہے جو آتی ہے، اور جہاں بھی انسان کہیں چھپا بیٹھا بھی ہے، وہ آواز کے لیے کوئی رکاوٹ جو ہے مانی نہیں رکھتی، وہ ہر جگہ پہنچے گی اور وہ ان کے دلوں کو دہلا دیا اور ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ تو یہ عذاب جو ہے ان پر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذب ثمود بطغواہا، کہ سمود نے جو ہے اپنی سرکشی میں جھٹلایا اپنے نبی کو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم سواہا، کہ اس نے تیرے رب نے پھر ان کو جو ہے ان کا ملیا میٹ کر دیا، اور ان کو ان کے عذاب ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی بدبختی کی وجہ سے ان پر جو ہے عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا، تو نہ کام آیا عنہم ان سے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، یعنی جو دنیا کی جو مہارتیں تھیں ان کے پاس، جو دنیا کے کام تھے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، بڑا ان کے پاس کاروبار تھے، ماہرین تعمیرات تھے، پھر جو ہے وہ اسلحہ بنانا بھی جانتے تھے، بڑی طاقتور فوجیں تھیں ان کے پاس، یہ سب ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، اور وہ سب جو ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ اور وہ بڑے امن سے جو رہ رہے تھے اپنے گھروں میں، اور بڑے غافل تھے، سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ زرعی ترقی، تعمیراتی ترقی، اور بڑے بڑے انہوں نے جو قلعے نما گھر بنا رکھے تھے، وہی گھر ان کا قبرستان بن گئے، اور اس چیخ سے جو ہے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ پھر ان پر عذاب آیا، قوم عاد پر آندھی آئی، اور اس قوم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چیخ جو ہے اس کا عذاب نازل کیا۔ اس طرح ان تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے ان واقعات میں کہ وہ تمام کام جو ان قوموں نے کیے وہ ہم جو ہے ان سے بچے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کا کلام پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت اتنی وسیع ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ نافرمانوں کو چاہے تو اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے، چاہے تو وہ مہلت دے اور آخرت میں پکڑ کرے، آخرت کی پکڑ تو لازمی ہی ہے، اس سے تو کوئی فرار ہی نہیں، اور بعض اوقات وہ مجرموں کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان دوسروں کے لیے بنا دیتا ہے۔ تو یہ چند قوموں کا تذکرہ اسی مقصد سے کیا کہ یہ دیکھ لو کہ تمہاری کھلی آنکھوں کے سامنے تمہارے یہ صحیح واقعات، تمہارے یعنی یہ قرآن میں نہیں، اس سے پہلے جو قوموں کے تذکرے ہیں اس میں بھی یہ واقعات تمام موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔